هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل دوم، دوسری فصل، در ابواب ثلاثی مزید فی مطلق، ثلاثی مزید فی مطلق کے ابواب کے بیان میں۔ ثلاثی مزید فی دو قسم است، ثلاثی مزید فی کی دو قسمیں ہیں، ملحق و غیر ملحق۔ نمبر ایک ملحق اور نمبر دو ہے غیر ملحق۔ کہ مطلقش نامن، جس کا دوسرا نام مطلق ہے۔ تو ثلاثی مزید فی کی اولاً دو قسمیں ہیں۔ پہلا ہے ثلاثی مزید فی ملحق، اور اس کو آپ نے میزان الصرف منشئی کے اندر پڑھا ہوگا، ثلاثی مزید فی ملحق برباعی۔ اور دوسرا کا نام ہے ثلاثی مزید فی غیر ملحق برباعی، یا آسان لفظوں میں دوسرے نام سے بھی اس کو پکار سکتے ہیں، ثلاثی مزید فی مطلق۔ تو یہ دو قسمیں ہو گئی۔ اب ان میں سے ہر ایک کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب تعریف کرنے سے پہلے اور اگلے اسباق پڑھنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اجمالاً ان اسباق کو، اس سبق کو اور آنے والے اسباق کے نقشے کو سمجھ لیں۔ صاحب کتاب نے کس طرح تقسیم کی ہے اور کس طرح کس تفصیل کے ساتھ وہ آگے ابواب کو ذکر کریں گے۔ تو ایک ہم نے نقشہ بنایا ہے، اور اس نقشے کے اندر سب سے پہلے ہے ہم نے افعال متصرفہ، یہ غیر متصرف افعال متصرفہ۔ منشئی کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ جملہ افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ کی حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ تو افعال متصرفہ کی اولاً دو قسمیں ہیں۔ ساری کتاب نے یہاں وہ الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں، لیکن جو تفاصیل ذکر کیے ہیں اور صرفی لفظ ذکر کرتے ہیں اس کے حساب سے تقسیم اسی طرح ہوگی۔ تو افعال متصرفہ کا اولاً دو قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ اور اس کے بعد پھر ہم لیتے ہیں ثلاثی کو۔ ثلاثی کی اولاً دو قسمیں ہیں، ثلاثی مجرد اور نمبر دو ہے ثلاثی مزید فی۔ ٹھیک ہے، ثلاثی مزید فی کی دو قسمیں ہیں، ثلاثی مزید فی ملحق برباعی اور ثلاثی مزید فی غیر ملحق برباعی، جس کا نام دوسرا نام مطلق ہے۔ تو ابھی ساری کتاب نے اسی ثلاثی کی تقسیم کی ہے کہ ثلاثی مزید فی کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک ثلاثی مزید فی ملحق برباعی، نمبر دو ثلاثی مزید فی غیر ملحق برباعی۔ اب ملحق برباعی کو یہ رباعی کے ذکر کے بعد بیان کریں گے، اس لیے کہ ملحق برباعی ثلاثی مزید فی ملحق برباعی جس کا سمجھنا رباعی کے سمجھنے پر موقوف ہے، اس لیے اولاً رباعی کو ذکر کریں گے، اس کے بعد ثلاثی مزید فی ملحق برباعی کو ذکر کریں گے۔ تو ثلاثی مزید فی غیر ملحق برباعی یا ثلاثی مزید فی مطلق کی دو قسمیں ہیں، با ہمزہ وصل اور بے ہمزہ وصل۔ با ہمزہ وصل کی یہ 5 باب ہیں، باب افعال، باب تفعیل، باب مفعلہ، باب تفاعل اور باب تفاعل۔ اور ثلاثی مزید فی غیر ملحق برباعی بے ہمزہ وصل کے 7 باب ہیں، باب افتعال، باب استفعال، باب انفعال، باب افعلال، باب افعیلال، باب افعیال اور باب افعوال۔ اس کے بعد پھر رباعی کی 2 قسمیں ہیں، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی۔ اور رباعی مجرد کے ایک ہی باب آتے ہیں، باب فعلہ۔ رباعی مزید فی کی 2 قسمیں ہیں، رباعی مزید فی بے ہمزہ وصل، اس کا ایک باب آتا ہے باب تفعلول، اور رباعی مزید فی بے ہمزہ وصل، اس کے 2 باب آتے ہیں، باب افعلال، باب افعلال۔ تو یہ اجمالی نقشہ ہے اگلے سبق کا، اور اس نقشے کو ذہن میں رکھ کے ہم اگلے سبق کو پڑھتے ہیں۔ جب معلوم ہی ہو گیا کہ ثلاثی مزید فی کی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی مزید فی ملحق اور ثلاثی مزید فی غیر ملحق، جس کا دوسرا نام ہے
مطلق، تو ان میں سارے کی تعریف کریں. کہہ رہے کہ ثلاثی مزید فی مطلق کسے کہتے ہیں؟ آرا گوین، یہ غلط ہے، یہ ملحق ہونا چاہیے. کہہ رہے مطلق آرا گوین ثلاثی مزید فی ملحق کسے کہتے ہیں؟ آرا گوین کے بزیادت حرف بر وزن رباعی گردد، کہ جس میں حرف کو زیادہ کر کے رباعی کے وزن پر بنایا گیا ہو. یعنی اس میں ثلاثی تھا اور ثلاثی کا مطلب ہے کہ اس کے ماضی میں 3 حروف اصلی تھے. اب ہم نے اس میں ایک حرف بڑھایا تاکہ رباعی کے وزن پر آ جائے، اور اس بڑھانے کی وجہ سے جز معنی باب ملحق بمعنی دیگر درا نباشد، ملحق کے باب کے معنی کے علاوہ اس میں کوئی دوسرے معنی پیدا نہ ہوئے ہوں. ٹھیک ہے، جو معنی الحاق سے پہلے تھا وہی معنی الحاق کے بعد ہو، کوئی نیا معنی پیدا نہ ہو. جیسے مثال لیں گے کہ جل بابا، جل بابا، جلبا، جو معنی جلبا کے ہیں وہی معنی جل بابا کے ہیں. بس اس کیا ہوا کہ اس میں ایک با کا اضافہ کر کے ہم نے جلبا کے اندر اس کو رباعی کے وزن باثر پر، باثر جلبا ثلاثی تھا، ثلاثی کا وزن تھا، اب اسے ہمیں رباعی کے وزن باثر پر لانا تھا، تو ہم نے اس کے اندر ایک با کا اضافہ کیا تاکہ باثر کے وزن پر ہو جائے. تو اس میں کوئی نیا معنی پیدا نہیں ہوا، جو معنی جلبا کے تو وہی معنی جل بابا کے ہیں. وہ مطلق آ کے چنی نباشد، اور ثلاثی مزید فی مطلق اس کو کہتے ہیں جو ایسا نہ ہو، یعنی بروزن رباعی نہ گردد، یعنی رباعی کے وزن پر نہ ہو. ایسا نہ ہو کا تو مطلب ہو سکتا ہے یا تو رباعی کے وزن پہ نہ ہو، یا ہو مگر اس کے اندر کوئی نیا معنی پیدا ہو کیا ہو. وہ اگر گردد باب معنی دیگر ہم داشتہ باشد، اور اگر ہو تو اس کا باب کوئی دوسرا معنی بھی رکھتا ہو. یعنی جب ثلاثی کے اندر تھا، جیسے مثال اجتنبا، اس کا مادہ ہے یعنی ثلاثی کا مادہ جنبا، جیم نون با، تو اس کے معنی دوسرے تھے. جب ہم نے اس کو رباعی کے ساتھ، رباعی کے اندر لے کر ہم نے اس کو اس طرح بنا دیا تو اس کے بعد دوسرے معنی پیدا ہو گئے. چون اجتنبا و اکرما، اسی طرح کرما، اور اس کو ہم لے کر گئے رباعی کے اندر تو یہ اکرما، دونوں کے معنی الگ الگ ہیں. چونکہ ذکر ملحق بارے ذکر رباعی میں آیت، کہنے کہ چونکہ ملحق کا ذکر رباعی کے ذکر کے بعد آئے گا، چھ فہمی آبر فہمی رباعی موقوف، بس اس لیے کہ ثلاثی مزید فی ملحق بر رباعی، اس کا سمجھنا یہ رباعی کے سمجھنے پر موقوف ہے. یہ ہم پہلے بتا چکے نقشے کے اندر کہ صاحب کتاب اولا ثلاثی مزید فی مطلق کے اقسام کو ذکر کریں گے، اور اس کے بعد پھر رباعی کو ذکر کریں گے، اور پھر آخر میں ثلاثی مزید فی ملحق و رباعی کو ذکر کریں گے. لہٰذا اولا ذکر مطلق کا دامی شوت، لہٰذا پہلے مطلق کا ذکر کیا جائے گا. وہ عام پر 2 قسم ہے، اور اس کی 2 قسمیں ہیں. پہلا ہے با ہمزہ وصل اور دوسرا ہے بے ہمزہ وصل. کیا ہے؟ اول راحت بابس، پہلے کے 7 باب ہیں. پہلا یعنی ثلاثی مزید فی مطلق یا ملحق یعنی غیر ملحق بر رباعی با ہمزہ وصل، اس کے 7 باب ہیں. باب اول افتعال، پہلا باب افتعال کو وزن پر. علامت ای باب تا زائدہ اس بعد فا کلمہ، کہنا کہ اس باب کی ایک علامت ہے، اور وہ علامت یہ ہے کہ اس باب میں فا کلمہ کے بعد تا زائد ہوتا ہے. تو فا کلمہ ہے اور فا کلمہ کے بعد تا زائد ہے، تو اس باب کی علامت. اس باب سے جتنے بھی مسائل آئیں گے جیسے اجتناب ہے اور بھی سب میں آپ دیکھیں گے فا کلمہ کے بعد تا زائد ہوتا ہے. چون الاجتناب، جیسے کہ الاجتناب پرہیز کردن، اس کے معنی آتے ہیں پرہیز کرنا. اب اس سے گردان کرنے تصریف ہو اجتنبا یجتنب اجتنابا مجتنب واجتنب یجتنب اجتنابا فمجتنب الامر منه اجتنب والنهي منه لا تجتنب الضرب منه مجتنب. اب اگر اس گردان کے اندر آپ غور کریں گے تو پائیں گے کہ یہ گردان ہم نے جو مجرد کے ابواب کے جیسے باب نصر انصر باب ضرب گردان کو پڑھا تھا اس سے قدرے مختلف ہیں. اس میں فاعل کے وزن پر آیا تھا اور اس میں مفعول کے وزن پر آیا تھا، جبکہ اس میں ویسا نہیں. تو کچھ فرق ہیں ثلاثی مجرد اور مزید فی کے ابواب کے اندر، اور انہی فرق کو یہاں نیچے نوٹ کی شکل میں بیان کر رہے ہیں.
تو کہنے کہ دری باب و جملہ ابواب ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد و مزید فی، کہہ رہے کہ اس باب کے اندر، اور صرف اسی باب کے اندر نہیں، ثلاثی مزید فی کے تمام ابواب کے اندر اور رباعی مجرد مزید فی کے تمام ابواب کے اندر در فعل ماضی مجہول سوائے ما قبل آخر کے مکسور مباشد، کہہ رہے کہ فعل ماضی یہ مجہول یہ مضموم ہوتا ہے سوائے ما قبل آخر، سوائے آخری حرف کے ما قبل کے، تو سوائے آخری حرف کے ما قبل کے ہر حرف متحرک مضموم باشد، ہر حرف متحرک مضموم ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس باب اور جتنے بھی ابواب ہیں ثلاثی مزید فی اور رباعی مزید فی کے، ان تمام ابواب کے اگر آپ فعل مجہول کو اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کے اندر جتنے بھی متحرک حروف ہوں گے وہ سب کے سب مضموم ہوں گے سوائے آخری حرف کا ما قبل جو مکسور ہوگا۔ ایک مثال لے لیتے ہیں ہم، دیکھیے یہ مثال ہے وجتنبا، یہ دیکھیے فعل مجہول ہے، فعل ماضی مجہول ہے، اور یہ آپ کا ثلاثی مزید فی، ثلاثی مزید فی کیسے ہے؟ تو اس میں دیکھیے آپ کہ واو تو یہ الگ ہے، یہ حمزہ ہے، پہلے حمزہ وصل، اس لیے کہ یہ گر جائے گا، جب یہ پڑھیں گے تو وصل نہیں ہو جائے گا، الگ سے پڑھیں گے تو اس کا ہوگا وجتنبا، تو یہ بھی مضموم ہے، اور تا یہ بھی متحرک ہے، یہ بھی مضموم ہے۔ اب آیا نون، یہ مکسور ہے، مکسور اس لیے ہے کہ آخری حرف با کا ماقبل ہے، تو آخری حرف کا ماقبل تو مکسور ہوگا، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی متحرک حروف ہوں گے ان پر ایک ہی حرکت آئے گی، اور حرکت ہے ضمے والی۔ مساکین بحال خود می مانند، اور جو کلمہ ساکین ہوگا، جو حرف ساکین ہوگا وہ اپنی حالت پر رہے گا۔ پس در اجنی و حمزہ و تا ہر دو مضموم است، لہذا اجتنبا کے اندر حمزہ اور تا یہ دونوں کے لیے مضموم ہے۔ وہ ہم چنی در استنصرہ، اور اسی طرح استنصرہ کے اندر ایک تو نوٹ ہو گیا، ایک فرق یہ ہو گیا ثلاثی مجرد اور مزید فی کے اندر۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا کہنا ہے کہ وَدَرْ لَفِي ماضی ای باب اور جملہ ابواب حمزہ وصل چو حمزہ وصل بسبب در آمدن ما ولا بیفتد الف ما ولا ہم ساکن شود۔ کہہ رہے ہیں کہ ماضی منفی کے اندر، ماضی کے جب منفی ہم بنائیں گے، جو مثبت تھا مثبت کو منفی بنائیں گے، منفی بنانے کا فائدہ یہ ہے یا تو اس پر ما داخل کریں یا لا داخل کریں تو وہ مثبت منفی کے معنی میں ہو جائے گا۔ تو جب ہم اس کو منفی بنائیں گے تو لفظاً بھی اس صیغے کے اندر تبدل ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ ادھر نفی ماضی ای باب، اس باب کے ماضی منفی میں، اور جملہ ابواب حمزہ وصل اور حمزہ وصل کے تمام ابواب کے اندر چو حمزہ وصل بسبب در آمدن ما ولا بیفتد، جب حمزہ وصل ما اور لا کے داخل ہونے کی وجہ سے گر جائے گا، الف ما ولا ہم ساکن شود، تو ما اور لا کا الف بھی ساکت ہو جائے گا۔ مثال سے سمجھتے ہیں اس کو، مثال دیا صاحب کتاب نے مجتنبا، تو دیکھیں اس میں تھا ما اجتنبا یا ما اجتنبا، یا تو کیا کہتے ہیں معروف لے لیجیے یا مجہول لے لیجیے۔ معروفی کو لے لیتے ہیں اجتنبا، اس کے معنی آتے ہیں پرہیز کرنا، بچنا۔ اب اجتنبا کے اندر آپ دیکھیں گے یہ تھا مثبت، جب ہم اسے منفی کے معنی میں کریں گے، اس کو فعل ماضی منفی بنائیں گے، سیدھا سیدھا اس میں ما کو داخل کریں گے۔ اب ما کو جب داخل کریں گے تو چونکہ اس کا جو حمزہ ہے حمزہ وصل ہے، اور حمزہ وصل کو جب ملا کے پڑھا جاتا ہے تو ساکت ہو جاتا ہے، تو ہو جائے گا ما اور مجتنبا، ما استنبا۔ لیکن کہنے کہ جب ما کا بھی الف گر جائے گا، جب حمزہ وصل ساکت ہوگا تو ما اور اسی طرح لا کا جو الف ہے وہ بھی ساکت ہو جائے گا، چنانچہ اس کو پڑھا جائے گا مجتنبا اور لجتنبا، مجتنبا اور لجتنبا۔ اسی طرح باب انفعال میں جائیے، من فطرہ من فطیرہ، لن فطرہ لن فطرہ، مستنصرہ مستنصرہ، لستنصرہ لستنصرہ، اس طرح پڑھیں گے۔ دوسرا فرق یہ ہو گیا۔ تیسرا فرق کیا ہے کہ اس میں فاعل دنی باب اور جملہ ابواب ثلاثی مزید اور رباعی بروزنی مضارع معروف آیت، کہہ رہے کہ اس میں فاعل اس باب کے اندر اور ثلاثی مزید اور رباعی کے تمام ابواب کے اندر مضارع معروف کے وزن پہ آئے گا۔ مثال لے لیتے ہیں، جیسے اجتنبا یجتنبو، یجتنبو یہ مضارع
معروف ہے، یجتنبو مضارع معروف ہے، تو اس میں فاعل ثلاثی مزید فی اور رباعی کے اندر فاعل کے وزن پر نہیں آئے گا بلکہ فعل مضارع معروف کے وزن پر آئے گا، تھوڑا سا فرق ہوگا. تو یجتنبو یہ فعل مضارع معروف ہے، اسی وزن پر آئے گا، تھوڑا سا کیا فرق رہے گا کہ جز آ کے میم مضموم بجائے علامت مضارع میارن. بس فرق یہ ہوگا کہ علامت مضارع کی جگہ میم مضموم لے کر آئیں گے. تو یجتنبو ہے، یجتنبو کے اندر سے علامت مضارع ہم یا کو ہٹا دیں گے اور اس کی جگہ ہم میم مضموم لے کر آئیں گے، تو ہو جائے گا مجتنبون. یجتنبو تھا مجتنب ہو جائے گا. وما قبل آخر را کسرہ میدان، اور آخری حرف کے ما قبل کو کسرہ دے دیں گے اگر مکسور نہیں ہوگا. تو ہماری مثال کے اندر یجتنبو کے اندر آخری حرف با ہے اور اس کا ما قبل نون ہے یجتنبو جو پہلے سے مکسور ہے، تو اس میں کسرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس میم مضموم فعل مضارع معروف پہ بڑھا دیں گے تو کیا بن جائے گا، اس میں فاعل بن جائے گا. اگر مکسور نہ باشد، اگر مکسور نہ ہو، وہ اس میں مفعول مثل اس میں فاعل بھی باشد، کہہ رہے کہ اس میں مفعول اس میں فاعل کی طرح آئے گا، یعنی اس میں مفعول اور اس میں فاعل کا وزن سیم ہوگا، برابر ہوگا. مگر ما قبل آخری طرح مفتوح باشد، بس فرق یہ ہوگا کہ اس میں مفعول کے اندر اس کے آخری کا ما قبل حرف مفتوح ہوگا اور اس میں فاعل کے اندر مکسور ہوتا ہے. تو صرف کسرہ اور فتح کا فرق ہوگا، اس میں فاعل کے اندر مکسور مجتنبون ہوگا اور اس میں مفعول کے اندر مجتنبون ہوگا. یہ بات یہاں پوری ہوگی. کہہ رہے کہ وہ اس میں ظرف برآمد نہیں، اس میں مفعول آ باب آید، کہہ رہے کہ اس باب کے اندر اس میں ظرف اس میں مفعول کے وزن پر آئے گا. تو اس میں ظرف ثلاثی مجرد کے اندر مفعول کے وزن پہ آتا تھا، لیکن ثلاثی مزید فی کے اندر مفعول کے وزن پر نہیں آئے گا بلکہ مجتنبون، یعنی جو فعل علامت مضارع پہلے مضارع معروف سے ہم نے جو اس میں مفعول بنایا ہے اسی وزن پر آئے گا، یعنی سیدھے الفاظ میں کہنے کہ اس میں مفعول اور اس میں ظرف کا ثلاثی مزید